یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے۔ السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ترکی کی تاریخ کے بارے میں، ظاہر بات ہے کہ یہ اس وقت تفصیل کے ساتھ تو بیان کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ سیلینٹ فیچرز آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ یوں سمجھیے کہ 13ویں صدی عیسوی، یہ 20ویں صدی عیسوی ختم ہو رہی ہے، آج سے 700 سال پہلے کے ماحول میں آپ جائیں۔ اس وقت خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا 1258 عیسوی میں، فال آف بغداد، تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی، اور خلافت بنو عباس کا چراغ گل ہو گیا۔ عربوں کی سیادت و قیادت اس وقت سے ختم ہوئی۔ جو خلا پیدا ہوا وہ اس قوم نے پر کیا جن کے ہاتھوں عذاب آیا تھا، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسواں امید کعبے کو صنم کھانے سے۔ ایک انٹرم پیریڈ تو ایسا گزرا ہے کہ جس میں طوائف الملوک کی تھی، ظاہر بات ہے کوئی بڑی تہذیب، بڑا تمدن، بڑی سلطنت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اس کی جگہ پر کسی دوسرے سٹرکچر کے بننے میں وقت لگتا ہے۔ درمیان میں وہ طوائف الملوک کی چھوٹے چھوٹے سلطان، چھوٹے چھوٹے عمراء، چھوٹی چھوٹی حکومتیں، پورے عالم اسلام۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ جو ترک ایک اصل میں یوں سمجھیے کہ ایک نسل ہے، قوم ہے، ہم مغل کو علیحدہ سمجھتے ہیں، ترکوں کا اصل میں ترک بھی ترک ہے، یہ سب ترکان ہیں، ان کی مختلف نسلیں۔ ترکان تیموری کو ہم مغل کہتے ہیں، ترکان صفوی کی حکومت قائم ہوئی ایران میں، ترکان تیموری یعنی مغلوں کی بہت بڑی مملکت قائم ہوئی ہندوستان میں۔ ترکان سلجوقی سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور وہ خلافت بنو عباس کے دور میں ہی بہت کافی پاورفل ہو چکے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں۔ اسی زمانے میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ پر پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی تھی۔ ہندوستان میں 1206 میں دلی کے تخت پر قطب الدین ایبک بیٹھے غلام تھے، پھر وہ التتمش کے سب خاندان غلامہ ہیں۔ ادھر مصر میں مضبوط حکومتیں دو ہی تھی، ہندوستان میں خاندان غلامہ کی، ادھر مصر میں ممالک، مملوک کہتے ہیں غلام کو، ملکیت ہے، یہ سب ترک ہے۔ تو ان دونوں کی حکومتیں عظیم ترین قائم۔ ہندوستان میں تو دور کئی آئے، ہندوستان میں پہلے خاندان غلامہ، پھر خلجی، لودھی، سادات، مختلف خاندان کو 350 برس تو اس میں گزرے، 1206 سے 1526 تک 320 برس میں یہ کئی خاندانوں کی حکومتیں توڑ پھوڑ ہوتی رہی۔ پھر 1526 سے مغل آئے، کہنے کو تو 1857 تک رہے، لیکن حقیقت میں 150 برس ہے ان کے، جن کو کہا جائے کہ صحیح ان کی عظمت کا دور ہے۔ یہ جو 6 بادشاہ ہیں، بابر، ہمایوں کا تو خیر نہ ہی شمار کیا جائے، اکبر ہے، جہانگیر ہے، شاہجہاں ہے، اور اس کے بعد جو ہے طوائف الملوک ہندوستان میں بھی ہو گئے۔ لیکن اسی صدی میں 13ویں صدی کے اختتام کے قریب 1288 میں ایک ترک سردار ارطغرل کا بیٹا عثمان، جو خاندان عثمانی جو ہے حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، یہ اکثر لوگ کیونکہ اس میں بھی مغالطے میں، میں نے کہا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، امریکہ کے ڈاکٹرز بھی اس مغالطے میں تھے کہ شاید ان کا تعلق حضرت عثمان سے، جیسے بنو عباس کا حضرت عباس سے ہے تو یہ عثمانی سلطنت جو ہے یہ شاید یہ حضرت عثمان کی نسل سے ہے، کوئی تعلق نہیں، یہ تو ترک ہے۔ عثمان بیگ اس کا نام تھا سردار کا، اس نے چھوٹی سی حکومت قائم کی، ویسے تمام مسلمانوں کی حکومتیں تھی، اناطولیہ پورا کا پورا جو ہے مسلمانوں کا تھا، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں، لیکن عثمان بیگ نے 1288 میں اس وقت کا جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونا، صرف ایشیائی ترکی، اس میں چھوٹی سی حکومت قائم کی۔ 1288 سے لے کر اس کے بعد یہ حکومت جو ہے تسلسل کے ساتھ قائم رہی، اور فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس عرصے میں بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے، مغلیہ دور آیا ختم ہوا، پھر انگریز بھی آ گئے، لیکن یہ کہ 1288 سے لے کر اب یہ 1992 تک وہ سلسلہ وہاں قائم، کوئی دخل نہیں، عروج و زوال انہی کے درمیان آئے ہیں، کبھی ان کی سلطنت بہت پھیل گئی، کبھی سکڑ گئی۔ پھر یہ کہ آج بھی بہرحال پورا ایشیا مائنر جس کو آپ کہتے ہیں، ایشیائی کوچک،
अनातोलिया का पूरा इलाका, और यूरोप में भी बहरहाल 3% उनका रकबा जो है यूरोप के अंदर भी है। आज भी वो ममलकत कायम है, और इस ममलकत के अंदर नोट कीजिए पूरे 400 बरस तक खिलाफत रही। वैसे तो 600 बरस से दायित्व हो चुके हैं, 1288 से लेकर और ये 1992 तक, ये तो 700 साल की हुकूमत है। लेकिन ये कि खिलाफत जो है वो 1520 से शुरू हुई, ये जरा जेल में रखिए, जबकि इन्होंने हिजाज को भी फतह कर लिया, मिस्र को भी फतह कर लिया, अजीम तरीन 3 बर्रे आज़मों पर। दुनिया में कोई और हुकूमत और कोई और सल्तनत इतनी अजीम नहीं थी जितनी कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया थी। पूरा हिजाज, पूरा यमन, पूरा इराक, शाम, मिस्र, और फिर ये लीबिया, अलजायर, ट्यूनिस तक, ये सब के सब पूरा एशिया माइनर, और जैसा कि मैंने अर्ज किया बहुत बड़ा रकबा, तमाम बल्कान स्टेट्स, हंगरी और ये इलाके जो है यूगोस्लाविया, सब के सब जो है ये एक ममलकत 3 बर्रे आज़मों के ऊपर हुई। तो 1520 से खिलाफत शुरू हुई है, और 1920 से लेकर 1924 4 साल में दर्जा बदर्जा खत्म हुई। वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि वो दर्जे क्या है। एकदम खत्म नहीं हुई, उसके अंदर कुछ वक्त लगा है। 4 साल के अरसे में वो नीचे गिरी है, 400 बरस तक कायम रही, और 4 बरस में फिर वो जमीन पर। और खासतौर पर यह पॉइंट नोट करने का है कि बकिया जो खिलाफतें थी, खिलाफत बनु उमय्या, खिलाफत बनु अब्बास खिलाफत, इन सबको तो चैलेंज करने वाले कोई न कोई सामने आते रहे। बनु उमय्या की खिलाफत को चैलेंज किया पहले हुसैन इब्न अली ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, फिर ये कि खिलाफत बनु अब्बास को चैलेंज करने वाले हजरत ज़ैद, हजरत हसन की औलाद में से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उन्हीं की औलाद में से एक और नफ्स ज़किया उठे जिनका नाम असल में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, नफ्स ज़किया उनका नाम है। तो इन खिलाफतों को चैलेंज करने वाले उठे हैं। लेकिन ये बात गौर कर लीजिए, पूरे 400 बरस में पूरे आलम इस्लाम में तुर्कों की खिलाफत को किसी ने चैलेंज किया, मुत्तफ़क़ अलैह खिलाफत पूरे आलम इस्लाम में, अगरचे पूरा आलम इस्लाम उनकी हुकूमत में शामिल नहीं था, खिलाफत को मानते थे। जहां कहीं कोई हुकूमत बदलती थी वहां से मंगवाते थे अपने लिए सनद, और पूरे आलम इस्लाम से खलीफा का नाम दिया जाता था खुद को। तो इस एतबार से ये बहुत ही एक गैर मामूली बात है, 400 बरस तक खिलाफत का जारी रहना, और वो इस शान के साथ कि उसको किसी वो अनडिस्प्यूटेड मुजमा अलैह मुत्तफ़क़ अलैह खिलाफत है। इसमें से जरा मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जोग्राफिया का भी आपके ज़हन में और वहां का जो मसला है वो जमा दीजिए। अनातोलिया वो तो आपने नक्शे के अंदर देखा होगा, काफी बड़ा रकबा है, और असल 97% तुर्की मौजूदा जो है वो उसी में, 3% जो है यूरोप में। इसकी आबादी कोई 5.5 करोड़ है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का निस्फ है तकरीबन। इसमें से 1 करोड़ के लगभग सिर्फ एक शहर इस्तांबुल में। पूरा मुल्क सतह मुर्तफा है, निहायत ज़रख़ेज़, सरसब, शादाब, काबिल दीद, ऊंचाई निचाई, लेकिन हर जगह पर आपको कहीं जमीन नंगी नहीं मिलेगी। दरिया है बकसरत, झीलें हैं बकसरत मीठे पानी की, और अभी हमने वहां पर जो कुछ मालूम किया, हर शय उनकी अपने यहां मौजूद है, हर एतबार से सेल्फ सफिशिएंट है। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों की बारिश इस तरह की है, 6 दिन हमने उसमें गुजारे हैं सिर्फ एक शहर इस्तांबुल में, और ये मैंने अर्ज कर दिया कि वो पूरे मुल्क की 1/5 आबादी तो वही है। ये शहर शायद दुनिया के इस एतबार से खूबसूरत तरीन शहरों में से होगा कि ये एक तो ये कि नगीने की तरीके से ये यूरोप और एशिया संगम है उसका, जिस पर बात है। एक समंदर है जो पूरा तुर्की के अंदर ही है, बहरे मारमोरा, जिसे एक छोटी सी आबनाई मिलाती है बहराए अस्वद के साथ, ब्लैक सी के साथ, उसको बास्फोरस कहते हैं। जनूब में एक लंबी सी गली है पानी की, उधरा दानियार डार्डेनलीज, वो मिलाती है उसे बहराए रूम से। लेकिन बहरा मारमोरा जो है पूरा का पूरा वो तुर्की के अंदर है, यानी यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की के मामले। और इस्तांबुल शहर जो है वो बहुत खूबसूरत, और अज़मत पारीना अगर मुसलमानों की देखनी हो तो शायद दुनिया का कोई और शहर नहीं है कि जो हम अल्लाह, जितनी अजीम मस्जिद है, आलिशान मस्जिद है, अगर इस वक्त उनकी मेंटेनेंस नहीं है, बुरा हाल है, खस्ता हाल है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मक़बरा भी बहुत खस्ता हाल है। उसके साथ जो मस्जिद है, मगरिब की नमाज हमने वहां अदा की है, लेकिन यह कि नजर यही आया कि सिर्फ वही लोग थे कि जो वो डॉक्टर्स का पूरा ग्रुप आया हुआ था, मकामी आबादी बहुत कम ना होने के बाद। इस एतबार से अज़मत पारीना देखनी हो तब भी जाकर देखिए, और इस्लाम की बेचारगी देखनी हो तब भी वहीं जाकर देखिए। ये दोनों कंट्रास्ट आपको वहां नजर आएंगे कि अजीम तरीन मस्जिद है वहां है। हमारी बादशाही मस्जिद तो अपने यानी समझिए कि सहन के रकबे के एतबार से हम कह देते हैं दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन वो तो सहन है।
باقی یہ کہ ان کے جو عظیم الشان فعال انہوں نے بنائے ہیں، جتنے عظیم جتنے بلند، ان کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کی مسجد، سلطان سلیمان کی مسجد، ایک ایک مسجد ان میں سے جو ہے اپنی جگہ پر عظمت کا بہت بڑا نشان ہے۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے کیا اس وقت حالات جو ہے ان کی اکثر و بیشتر خستہ ہے۔ ایک دن کے لیے ہم برسا، ایک شہر برسا اس وقت کہلاتا ہے، یہ بروسا ہے پرانا، بے رے واو سواد ہے۔ اور جب سلطان ارطغرل کے بیٹے سلطان نے عثمان نے جب سلطنت قائم کی تھی تو پہلا دارالخلافہ نہیں تھا۔ یہ ایشیائی حصے میں ہے، تقریباً کوئی 150-200 میل کا فاصلہ ہوگا استنبول سے۔ وہاں کے حالات مختلف ہیں۔ وہاں سلطان بایزید یلدرم کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے بہت عالیشان ہے اور اس وقت بھی وہ بہت آباد ہے۔ ہم حیران ہوئے وہاں دیکھ کر کہ وہاں ایک ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے 2 دن قبل، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز، ظہر کی اذان سے پہلے کثیر تعداد کے لوگ موجود۔ اتنا کنٹراسٹ بھی شاید دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے کہ استنبول کا حال وہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی مسجد جو ہے وہ بھی ویران پڑی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ برسا کے اندر جا کر آپ دیکھیے تو وہاں پر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایسا محسوس ہے جو جمعے کی نماز، اذان سے پہلے نصف مسجد بھری ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے ان کا جوش و خروش اور پاکستانیوں سے نہایت محبت وہ بھی وہیں نظر آتی ہے، استنبول میں نہیں۔ استنبول تو ہر اعتبار سے مغربی تہذیب کے اندر پوری طریقے سے یوں سمجھیے کہ پوری طرح گم ہو چکا ہے، وہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان نہیں۔ باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت جو ہے مادی دولت کے خزانے ہر طرح سے انہیں دیے ہیں، لیکن معاشی حالات نہایت ناگفتے ہوئے، انفلیشن آسمان سے باتیں کرتے ہیں، کرنسی کی قیمت اس تیزی کے ساتھ گرتی ہے۔ وہ کچھ اعداد و شمار لے کے آئے ہیں میرے ساتھ، چونکہ چھوٹے بھائی برادر عزیز اقتدار احمد تھے، نظام میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ کس طرح ہر مہینے ان کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت گر رہی ہے اور کس طرح یہودیوں نے انہیں چنگل کے اندر لے رکھا ہے اور پوری معیشت جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ان کے ہاں ہر چیز جو ہے کنزیومر گڈ، بس اس کی کھپت ہے، جو خرچ کر دینے والی چیزیں ہیں، لباس ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کی محتاط بازاروں میں بھری نظر آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یعنی یوں سمجھیے کہ شراب پانی کی طرح ایک عجیب کنٹراسٹ ہے اس اعتبار سے، خنزیر وہاں نہیں کھایا جاتا، لہذا یہ تو اطمینان ہوتا ہے آپ جہاں جائیں جا کے کھانا کھا لیں، آپ کو پتا ہے یہاں حرام چیز کھانے میں نہیں ہے، لیکن شراب پانی کی طرح بھی جاتی ہے۔ یہ بھی تضاد، یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا گائیڈ تھا، اس نے کہا بڑے ہی فخر کے ساتھ، ایک جگہ جب ہم جا رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف سے ایک علاقہ بتایا، اور اس نے کہا یہ اتنے ریسٹورانٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب شراب اور ہر جگہ ہے، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں، رمضان میں ہم شراب نہیں پیتے۔ ہم نے کہا رمضان ہی میں نہیں پیتے تو یہ باقی شراب باقی تو پیتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کیا روزے؟ ہاں روز پیتے ہیں۔ وہ بالکل کوئی اس کے اندر کوئی گلٹی کانشنس، کسی طرح کی کوئی انہیبیشن، کوئی کسی درجے کی کوئی شرمندگی ختم نہیں، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہی پورا سال ہو جائے، کوئی ایسی شکل بن جائے کہ پورا سال ہر روز عید میں اس کے حلوہ پورت کسے، اللہ کرے کہ پورا سال جو ہے وہ رمضانی کی شکل بن جائے تاکہ وہاں سے شراب کی لعنت کا خاتمہ۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی، اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، سلطنت نہیں خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی۔
हजारों तुर्कों को शहीद किया गया, यहां तक कि सहने हरम में शहीद किए गए सैकड़ों तुर्क। ये जुर्म थोड़े नहीं है, मामूली नहीं है। आज जिसकी सजा मिल रही है, मालूम होना चाहिए कि वो जराइम कौन कौन से थे। अब भी जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, तुर्की का किला मौजूद है ऊपर पहाड़ी के ऊपर। हरम का जो सबसे बड़ा दरवाजा है बाबे मलिक अब्दुल अजीज, उसके सामने एक लाइब्रेरी होती थी, अब तो गालिबन वो भी गिरा दी गई है। उसके पीछे पहाड़ी पर तुर्कों का किला है पुराना, उस पर तोपें मौजूद थी। जब बगावत हुई है, जो हरम में आए हुए थे तुर्क फौजी, जाहिर बात है निहत्ते, वो तो नमाज पढ़ने आए हुए थे, उनको वहां ज़िबह किया गया है। और तुर्कों ने अपनी तोपें इस्तेमाल नहीं की कि कहीं बैतुल्लाह को कोई धंधा पहुंच जाए। बहरहाल ये गद्दारी हुई है पहली जंग अजीम के दौरान, और न सिर्फ तुर्कों के, अरबों ने की है। जैसा कि मैंने कहा था, दो हैं सबसे बड़े मुजरिम रूए अर्जी के ऊपर उम्मत मुस्लिमा की तबकात। हमारा पंजाबी सिपाही भी जाकर अंग्रेजों की मदद करके एलन बी को कब्जा जो लेकर दिया बगदाद का, उसमें हमारे मुसलमान पंजाबी सिपाही भी शामिल थे। ये खून चका बाब है हमारी तारीख का इस सदी का। लेकिन उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए, चिथड़े हो गए। एक अंग्रेज ने लिखा है ये जुमला, जहर में बुझा हुआ जुमला, कि तारीख में ये बात सब्त हो जाएगी कि एक अंग्रेज ने उस सल्तनत के टुकड़े कर दिए कि जो उमर फारूक ने कायम की थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये पूरा आलम, ये तमाम इलाका किसने फतह किया था? ये बात हाथ बदल गए थे, फिर तुर्क आ गए, खिलाफत उस्मानियों के पास चली गई। लेकिन ये सल्तनत तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से चली आ रही थी। उसको एक अंग्रेज कर्नल ने, और उसने बगावत में आबादा करके अरबों को और तुर्कों की पीठ में छुरा घुसवाकर उनके जरिए से और टुकड़े कर दिए। लेकिन जब जंग खत्म हुई, अब इन्होंने कहा कि अब हमें आजादी दीजिए। तो अब उन्हें मालूम हुआ कि गद्दारों को दुनिया में क्या मिलता है। टुकड़े कर दिए गए। ये हिस्सा इराक ये अंग्रेज के पास रहेगा, शाम का ये इलाका ये फ्रांसीसियों के पास रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप काइंडली रियलिटी स्पीक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जज़ाकल्लाह लिखें, ताकि हमें इस तरह के मोटिवेशन मिलते रहें और हम आपको इस तरह की वीडियो शेयर करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। मिस्र पर अंग्रेजों का तसल्लुत रहेगा, लीबिया अतालवियों के पास रहेगा। ले देकर ये जो इलाका था हिजाज, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं, बेवादिन गैर ज़ीज़र, ये अरबों के पास छोड़ दिया गया। इस वक्त जो बादशाह है शाह हुसैन उर्दुन के, उनके दादा सबसे बड़े गद्दार वही थे, लिहाजा उनको इस इलाके की बादशाह दे दी गई। इसके बाद नज्द से तहरीक उठी है, वो सऊदी जो खानदान है वो नज्द से उठा। नज्द में उस वक्त कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ रेत के तूने थे और कुछ भी नहीं, लिहाजा उधर किसी इस्तेमारी कुव्वत को देखने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो बाद में तेल बरामद हुआ, उसकी हैसियत हो गई, और ये इमारात का इलाका जो है उसकी दुनिया में अब गोया के यूं समझिए कि जो सबसे ज्यादा अहम इलाके हो सकते हैं रूए अर्जी के नक्शे पर, उनमें से एक तो हो गया। लेकिन ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं, कोई हैसियत नहीं थी, लिहाजा इसको छोड़ दिया गया। ये है तारीखी पस मंजर, ये लकीरें जो खींची गई है। ये एक मिल्लत इस्लामिया को जो कौमियतों में तकसीम किया गया, फिर नारे लगवाए गए अल-मिस्र लिल-मिस्रियीन, अश-शाम लिश-शामियीन। अब शामी एक अलहदा कौम हो चुके हैं, मिस्री एक अलहदा कौम हो चुके हैं, इराकी एक अलहदा कौम हो चुके हैं। ये सारी तकसीमें इस्तेमार की पैदा करना है, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं। अब जरूरत तो इस बात की थी कि इस्तेमार के पंजे जब यहां से कुछ हटे, दूसरी जंग अजीम के बाद एक दौर आया, अमेरिका उभरा है दुनिया की आलमी सतह पर सियासत में, उसके यहां कुछ आजादी के तस्वुरात थे, उसने भी सपोर्ट किया। बरतानिया कमजोर हो चुका था, वो इतने बड़े इलाके को होल्ड नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, फिर यह कि और दूसरे इलाकों से भी उसको पसपा इख्तियार करनी पड़ी। इस्तेमार के पंजे जिस तरह भी हुए, इनके सीनों से, अरबों के सीनों से जो है गोया कि वो हटे। लेकिन अमेरिका ने एक अपनी बहुत बड़ी हिकमत अमली जो इख्तियार की, आलम अरब के सीने में इसराइल का खंजर पैबस कर दिया, ताकि ये कभी आजाद ना हो जाए, हमारे अंगूठे तले रहे, हमारी पॉलिसी गवर्न करे। ये इस्तेमार का दूसरी जंग अजीम के बाद, जहां बरतानवी इस्तेमार, फ्रांसीसी इस्तेमार रफ्ता रफ्ता ये हटने शुरू हुए। सदर नासिर ने अंग्रेजों को उठाकर फेंका मेडिटेरेनियन में और दूसरे जगहों से। अलजायर ने आजादी हासिल की फ्रांस से, अतालवियों से
جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ حرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا، اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا۔ یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران۔ ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے منہ سوج جاتا ہے، لیکن ویسٹ مخفف ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا۔ یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ بالفور ڈیکلریشن، انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے، ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے، اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی۔ اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے،
سلطان عبد الحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں، تو وہاں کا انگریز کمانڈر اس نے کیونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا، ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو، یورپ کا مرد بیمار ترکی، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، مولانا اتنے بھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت، لہذا اس کو ختم کیا گیا۔ اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن، مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنی سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی۔ آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے۔ امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے، مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پٹا چاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ عیسائی دنیا، میں ایک بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی، کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ان کے ہاتھ میں تھے، حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتھولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے، بری کر دیا۔ 1900 برس کے بعد، بلکہ 2000 برس کے قریب ہو گئے، انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا، ایبسالو کر دیا گیا، ان پر ذمہ داری نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جو مذاکرات صلح کے ہو رہے تھے، جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ اسحاق رابین گیا ہوا تھا واشنگٹن، وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رک کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے، اور ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور ویٹیکان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی، اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے، اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا، اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا۔ عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکے، کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ، آؤ اپنا قبرستان دیکھو، یہ اسپین کی سرزمین جہاں تم نے 800 برس حکومت کی تھی، یہ تمہارا قبرستان، یہاں آؤ اور بیٹھو ان کے ساتھ بات کرو۔ گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈرڈ میں، حالانکہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس کبھی میڈرڈ میں نہیں ہوئی، یا تو یہ واشنگٹن میں، بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے، شروع وہاں سے کیا، اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کور سٹوری جو تھی 1992 is the year of Spain. Why? 1592 was the year of the fall of Granada. 1492 میں 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا، اور پورے آئیبیرین پیننسولا سے
ایک ایک مسلمان بچہ بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا، یا زندہ جلا دیے گئے، یا تہے تیل کر دیے گئے، یا جہازوں میں بھر بھر کر. اور آپ کو معلوم ہے میڈیٹرینین کی حیثیت کیا ہے؟ خلیج ہے، ایک معمولی سی خلیج. ادھر سے اسپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے، اسپین کے ساحل سے جہازوں میں بھرا اور نارتھ افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک کر آ گئے. پورے ہسپانیہ میں جہاں 800 برس مسلمان کی حکومت رہی، ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود تھا. یہ تھا 1492 اور اب آیا تھا 1992. 1992 is the year of Spain. اسی لیے ورلڈ اولمپکس رکھے گئے وہاں، دلہن کی طرح سجایا گیا ہسپانیہ کو اور بلایا گیا، طلب کیا گیا، سمن کیا گیا تمام دول عرب کو، آؤ یہاں بیٹھو. اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مصالحت کی بات شروع کر. بہرحال نوٹ کر لیجئے، عالم عرب جا چکا. کوئی دن کی بات ہے، میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. یہ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا، اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے. جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی، عبدالقادر روہیلا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی، ان میں کوئی رمق رہ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا کئی تیمور کے گھر سے ختم، غیرت نکل گئی. اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصی کا نمبر آیا کہ آیا. اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں. یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیرے پر تھا. لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے. لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے. ان کا تھرڈ ٹیمپل 30ویں مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیرے پر تھا. لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے. لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے. ان کا تھرڈ ٹیمپل 30ویں مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے. نوٹ کر لیجئے، ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے. ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ. وہ ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکدنیزر کے ہاتھوں مسمار ہوا، پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا. سن 70 کے بعد آج 1995 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے. اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، اب تو بس ہے کہ نہیں؟ اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین، ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے، مسجد اقصی شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی. یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے. اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک دوسری تصویر ہے. یہ تصویر ہے زمینی، ایک تصویر ہے آسمانی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی؟ چنانچہ یہودیوں کی سازشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں؟ ظاہر بات ہے جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سازشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا. یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجئے، نافذ کیجئے، قائم کیجئے. اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور وہ بہرحال آیا جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، ذرا یہاں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ غور کیجئے گا، کہیں میرے خلاف کوئی فتویٰ دینا شروع کر دیں. کیا حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہو گیا تھا؟ ایک درجے میں ہو گیا کہ جزیرہ نما عرب پر اللہ کے نور کا بھی اتمام ہو گیا، اللہ کا دین بھی غالب ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
لیکن کیا محمد رسول صرف عرب کے لیے بھیجے گئے تھے؟ قرآن کہتا ہے ببانگے دول وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو جان لیجئے کہ یہ مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر، کل روح ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ہاتھوں سے، ان کے ایثار سے، ان کی قربانیوں سے، جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھینچ چکے ہیں، ان کے ایثار، ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جفاکشی، ان کی سرفروشی، ان کے جان تن من دھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روح ارضی پر غالب ہوگا، تب کہیں جا کر مقصد بعثت محمدی مکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آئے گا وہ دور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لازمن آتا رہے گا۔ بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام ہیں۔ وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ شیطن، امریکہ، اصل میں امریکہ اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہ ہوگا، سامنے امریکہ پیچھے یہ ہوگا، بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں، اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں املی لہوں نہ قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے۔ وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے۔ انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان اور افغانستان، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان، سرحد اور مشرقی افغانستان مل کر پشتونستان، پشتون اسی مشرقی اس میں پاکستان کا مغربی صوبہ ہے، شمال مغربی سرحدی صوبہ، یہ ہارٹ، اور پھر پاکستان اور افغانستان، انشاءاللہ یہی ہوگا۔ اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر، عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکے۔ یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی سلطانہ، مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں، عربوں میں دم نہیں۔ بہرحال ہوگا کیا وہ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخری حصہ۔ دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ نے، میں خوشائند سمجھتا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے، ٹھیک ہے، تیری آواز مکی اور مدینہ۔ طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ، جذباتی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی ہے، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا، افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتے ہیں، لیکن موقع نہیں دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں 3 قوتیں برسرکار ہیں، کون کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، یا اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے، اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے میری، جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس۔ پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی ہے، یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں۔ پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ لیکن اب یہ سمجھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔
یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں، ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے مولانا کوثر نیازی، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن۔ 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں۔ 71 یاد کی سن 71 پاکستان 2 لخت، 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکری آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے، کنسنٹریشن کیمپس میں۔ ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد، مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا۔ یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو، زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مدد دکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو۔ ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے۔ وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا۔ اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن، جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے ہیں۔ اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سقا مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں، کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، کوئی قراقر میں ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستانی انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں۔ یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے، اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ نتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے، اس کے بعد ختم۔ دریا سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے۔ اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش۔ اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے، اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں، اب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے۔ یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز ہوا، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا۔ اب وہ شدت پسندی پر آ رہے ہیں، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے،
اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے. تو جواب میں غریق چراغ حقیقت قبول کیا تم نے تو موج دودھ سے 100 آفتاب ابھرے گئے. یہ آپ جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کے یہ خودکش حملہ آور وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے. کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے, بیٹے مر گئے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے, وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا. اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا, یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں نہ جا سکے کوئی جا سکے. وہ خود کمانڈو تھا. اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ, اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر. تو جان لی ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا, ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہوا. تو یہ بات رکے گی نہیں. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے. وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے, غیر حقیقی نہیں, واہمی اور خیالی نہیں. اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی, وہی ان کی جگہ ہے, وہیں پر ان کے رشتے دار ہیں, محسود ہے, وزیر فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, وہاں جا رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں, اس کا ایک تسلسل ہوگا. میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال کا بلکہ 4.5 سال میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا. میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004 اسی جگہ. پاکستان جواز کھو چکا. اسلام کے نام پر تھا پھر اسلام. جو اسلام یہاں وہ بھارت میں بھی ہے, وہ تو امریکہ میں بھی ہے. وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام, اسلام کا تعزیراتی نظام, اسلام کا کرمنل لا, اسلام کا سول لا, اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا خود ساختہ, اس نے قوانین بنائے تھے. تمام علماء نے کہا تھا, تمام مکتبہ فقہ کے غلط ہے. تحریک کوئی نہیں اٹھائی, ان کی غلطی تھی, کوتاہی تھی. جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے, اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی. بہرحال وہ نظام کہاں ہے, وہ نظام تو قائم نہیں کیا. اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا ہے. دو ریشنل ہے, ریزون دیت جسے کہتے ہیں پرسنل سینس کے اندر, ریزون دیت کسی چیز کی ریزن, ریشنل آف ایگزسٹنس. اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی. نمبر 1, چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی رکھڑا. جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرغوب ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کر لیجیے. اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کلا, انہومیش ہے, سوچ نہیں سکتے. یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنس کی چلائی ہوئی نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے, بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ, وکیل, کالے کوٹ, کالی ٹائیاں, پینٹ, یہ جو سختیاں جھیلی ہیں. ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے. اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا. لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں بدلے کی. اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد. میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے, ریگنگ, وہی ہوئے. کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے, کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے, صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا. اور پھر بدامنی ہوئی ہو, اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں. نیٹو فورسز ان دی ویسٹ, انڈین فورسز ان دی ایسٹ, دے ول مارچ انٹو پاکستان. اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India, بھارت. Now do whatever you like. کونڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان بتا سنا چکا ہوں. پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت میں کرنا. بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے یہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے, کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی. لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کاروائی ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے, یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے. بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ امید کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے.
اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن تدریجی اور اسلام کا اور دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اثر دور شروع کیا، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد۔ وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت۔ یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر۔ this is خلافہ، in essence it is خلافہ۔ خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسی میں جا کے کہہ دیا تھا کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نصیحت کر دی تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہے اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کہ شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو، پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت میں محمد کراچی، شیعہ، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، 31 علماء، جماعت اسلامی بھی، مولانا مودودی بھی اس میں، انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون، دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر بناؤ دستور۔ اب کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی وجہ نہیں رہا، تمام مکاتب فکر کے لوگ۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ کے تحت۔ قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے، اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا کہ کس نے قتل۔ یہ ایسے تو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز، بڑے بڑے کردار۔ اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ، اصولی اعتبار سے بہترین قدم، وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے، اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے، یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو، ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان پہ جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف شریعت ہے، اس پر آرگومنٹ ہو، دونوں طرف کے دلائل ہو، علماء بھی آئیں، وکلاء بھی آئیں، بحث کریں، شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا۔ بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزوً شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت، صوبائی معاملہ ہے تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3، 4، 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے، جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا۔ اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا، آج بھی میں قائل ہوں، لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص کی، ضیاء الحق، اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا، 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں پہنا دی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج ہے، یہ سیکریٹ کاؤ ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے۔ مالی معاملات 10 سال تک خارج، اور فیملی لاز مستقل خارج۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1
फेडरल शरीयत कोर्ट के दायरे पर जो तहदीदात हैं, लिमिटेशन खत्म हो जाए अक्सर। नंबर 2, उसका स्टेटस कम से कम हाई कोर्ट के दर्जे का होना। नंबर 3, इसमें जय्यद उलमा को लाकर बिठाया जाए, उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, वो कला भी हो, जदीद तालीम के जदीद कानून के जानने वाले, लेकिन उलमा भी हो। अगर आप जय्यद उलमा को ले आएंगे तो फिर वो जो आम मौलवी है बेचारा, वो जो पूरी तरह नीम खानदा है या नीम तालीम याफ्ता है, या हमारा आम आदमी है जो तालिबान के अंदाज के अंदर वो शिद्दत पसंदी पर आ गया है, उसे ये अंदाजा नहीं है कि दीन में अहमियत क्या किस शय की अव्वल है, फिर दूसरी कौन सी, सारी शय कौन सी है। अब उसके बजाय उलमा, जद्दीद उलमा, तमाम जो है मसालिक के उलमा उसमें शामिल किए जाए। इसके फैसलों पर नजर सानी का खुला मौका होना चाहिए। एक दफा अदालत फैसला कर दे, नजर सानी का मौका होना चाहिए। और किसी एक शहरी की तरफ से पिटीशन आए या सुओ वोटो, वो जायजा ले और एक एक करके कवानीन जो है गलत खत्म। उनकी जगह पर लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ही करेगी या सूबाई असेंबली करेगी। कोर्ट का काम लेजिस्लेशन नहीं है। वो ये कह सकता है ये भाई ये मामला जो है शरीयत से तजावुज कर दिया है, या फला जो कानून तुम बनाने चले उसकी ये जो है शरीयत के खिलाफ है, बस फैसला ये देगी। जाहिर बात है लेजिस्लेशन उसका काम है, लेजिस्लेशन जो करेगी आपकी नेशनल असेंबली करेगी, आपकी सूबाई असेंबली करेगी, लेकिन उसका मुतबादिल कानून ले आए और पहला कानून खत्म हो गया। अच्छा, इस अरसे के दौरान जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पर अरब रुपया खर्च हुआ है, उसकी रिपोर्टों के अंबार लग गए, किसी एक सिफारिश को भी आज तक पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। और इसमें जय्यद उलमा रहे और तमाम मकातिब फिक्र के उलमा रहे। इनकी रिपोर्टों को रफ्ता रफ्ता पार्लियामेंट के सामने लाया जाए और इनके जरिए से नई कानून साजी की जाए। अगर आप ये कानूनी दस्तूरी रास्ता खोल देंगे और तजदीदन इस तरीके से इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज ऑफ पाकिस्तान हो जाए, तो जाहिर बात है कि फिर जो दहशतगर्द है, दहशत पसंद है, जिनको आप खतरा कह रहे हैं, खतरा, तालिबान आनंद, तालिबान आ गए, तालिबान आ रहे हैं, अब डरो और बचो और मुकाबले की तैयारी करो और असलाह तैयार करो, अगर ये काम करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि वो तो फसाद होगा। और फसाद का नतीजा क्या निकले वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये प्रोसेस जो मैंने बयान किया है, अगर इस पर अमल हो जाए तो ये वो प्रोसेस है जिसे जनरल हमीद गुल ने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो ये सॉफ्ट रेवोल्यूशन होगा, बगैर तशद्दुद के, बगैर किसी के। अगर नीयत ठीक है और अगर ये वाकई जैसे कायम अली शाह ने समझ लिया है और जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा ने समझ लिया है, इस्लामाइजेशन, अगर उसको सब समझ ले, जरदारी भी समझ ले और नवाज शरीफ भी समझ ले और सब समझ ले, तो जाहिर बात है कि फिर किसी तोड़ फोड़ के बगैर, किसी और बदअमनी के बगैर, किसी तशद्दुद के बगैर इस्लामाइजेशन यहाँ हो जाए तो सबके दिल खुश हो जाएंगे और ये सारा जो भी तशद्दुद है, ये दहशतगर्दी है, उसके रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो गैर तालीम याफ्ता या नीम तालीम याफ्ता, जिनको कोई पूरा तस्वुर नहीं है, न दुनिया के हालात का इल्म है, न शरीयत के जो असल मसादिर और मनाबे हैं, असल सोर्सेस उन तक रसाई है, बस कुछ चीजें सुन रखी है। ये तो मालूम है उन्हें कि दाढ़ी रखनी है, सुन्नत है, लेकिन ये कि ये फर्ज तो नहीं है भाई, फिर इसकी कोई खास मिकदार तो मुअय्यन नहीं है, ये तो नहीं जानते। वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, उनमें गाने हैं, उसमें आपको मालूम है कि उरियानियत है, जो भी वीडियोज हैं तो उनको जलाएंगे उनकी दुकान में। आप तालीम दे रहे लड़कियों को, वो जानते हैं जो तालीम आप देना चाहते हैं। आप तो डांस को की तालीम को भी वहां पर नाफिज कर रहे हैं। आपने तो तालीम का शोभा ही दे दिया इस्माइलियों के हाथ में, लिहाजा उनका तो रद्द अमल होगा, वो भी हो। इसका रास्ता अगर रोकना है तो उस प्रोसेस से जो मैंने बयान कर दिया है, जिसको मैं बयान कर रहा हूं ना मालूम कब से। नवाज शरीफ साहब, उनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम, और शहबाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब चारों मेरे पास आए थे, 2 दफा आए थे, और मैंने ये तरमीमी बिल पेश किया था जिसमें कि जिसके आइटम मैंने आपको गिनवा दिए। बारह नहीं किया कुछ नहीं, लेकिन ये कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये कि दूसरी तरफ ये समझ लीजिए, इस वक्त पाकिस्तान के दीनी मदरसों में शदीद तहरीक चल रही है। लाल मस्जिद ये एक सिंबल बन चुका है, ये एक अलामत है, और ये मिलिटेंसी की तरफ बहुत बड़ी तादाद में, खासतौर पर जो तालिब इल्म है अरबी मदारिस के, तालिबान की सोर्स यही तो है ना, यही थे जिनसे कि अफगानिस्तान में तालिबान उभरे थे और यहीं से पाकिस्तान को उभर रहे। इनके अंदर शदीद लहर है और कोई बहुत बड़ा फसाद हो गया अगर खुदा न खास्ता तो दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान।
اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کر دیا، جو میں سال ہر سال سے بیان کر رہا ہوں۔ دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا ہے، اسے عام بھی کیا ہے۔ البتہ اس عرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے، ہم اسے مفید نہیں سمجھتے بلکہ مضر سمجھتے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے؟ 6 نکاتی پروگرام، بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن نمبر 1۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے کی جستجو، میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں ہے، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، عام کرنا، اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر دی ہے میں نے اللہ کے فضل سے، یہ کام کرنا۔ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور جو ایمان واقعتاً لے آئے، جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل، جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم۔ ہاں ظاہر بات ہے اس سے ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے، چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل۔ ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، بیعت کا نظام، مسنون نظام، قرآن میں معصور، مسنون، منصوص، یہ سارا نظام اس کی بنیاد ایک آدمی کی۔ وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ نمبر 3، ان لوگوں کا تزکیہ، اب میں بتا چکا ہوں، تزکیہ اور تربیت۔ تزکیہ کس بات کی؟ کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی مقصد، کوئی تمنا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی رضا۔ حکومت مطلوب نہ ہو، اقتدار مطلوب نہ ہو، مال و دولت مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، حضرت مجنون کا مصرع، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ تو آجا میرے دل میں، میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے، خلوت ہے۔ اور تربیت کس کی؟ کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں، جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے۔ چوتھا کیا کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دیں، گیر جماعت، اور وہ بھی معتدل تعداد میں، وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی 3 کام کریں گے، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، مسنون بیعت، تزکیہ اور تربیت کرتے رہے۔ مانشاء درویشی درساد دمادم دن، دمادم دن، دمادم، یہی کام کرتے رہو، نو ملیٹنسی، نو الیکشنز۔ لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک، توڑ پھوڑ نہیں، گراؤ جلاؤ نہیں، جیسے گاندھی نے شروع کی تھی، نمک بناؤ تحریک، سول ڈس اوبیڈینس، لیکن کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی۔ اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے، مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پھٹے، ہزار لوگ جیلوں میں گئے، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کیا۔ اسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانے دے دی، ہتھیار نہیں اٹھائے، اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن سے بھرے ہیلیکاپٹرز ہیں، کیا نہیں ہے۔ پرامن منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریک۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کے لیے جو مہلت درکار ہے وہ مل جائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کہیں وہ مہلت ختم ہی نہ ہو گئی، لیکن اگر ہم آخری سانس تک اس کام میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم معذور قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درگزر ہم سے فرمائے گا کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا اللہ میں کرتا رہا، آخری دم تک کرتا رہا۔ اگر یہ ہے تو اپنی تو کامیابی ہے، باقی کیا ہوتا ہے ملک